سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کے آڈیو کلپ کی فورینزک جانچ کے بعد اس کی تصدیق کرنے والی امریکی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اینڈریو گیرٹ نے قتل کی دھمکیوں پر مبنی فون کالز آنے کے بعد کہا ہے کہ ان پر فورینزک رپورٹ کے نتائج تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور وہ میرٹ پر فورینزک رپورٹس تیار کرتے ہیں، لہٰذا ان میں کوئی ہیر پھیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ اینڈریو گیرٹ فلوریڈا کی ایک کمپنی گیرٹ ڈسکوری کے سربراہ ہیں جو موبائل آڈیو اور ویڈیو کلپس کی فورینزک کرتی ہے۔ اینڈریو نے کہا ہے کہ ان کی فرم کو فیکٹ فوکس نامی نیوز سائٹ کی جانب سے فراہم کردہ آڈیو کلپ کا فورینزک کرنے کے بعد تقریباً 2000 کالز موصول ہو چکی ہیں اور فون کرنے والوں کی بڑی اکثریت نے ہمیں اس فورینزک رپورٹ کے نتائج تبدیل کرنے کو کہا ہے، جو کہ حیران کن اور پریشان کن بات ہے۔ اینڈریو نے کہا کہ فون کالز کرنے والے فورینزک رپورٹ تبدیل نہ کرنے کی صورت میں ہمیں پھانسی دینے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان دھمکیوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے کیونکہ وہ امریکہ میں ایک محفوظ مقام پر ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فون کالز میں خطرناک دھمکیاں دینے والوں میں سے زیادہ تر کوشش کر رہے تھے کہ ہم اپنی رپورٹ واپس لے لیں یا ہم ایسا کہہ دیں جس سے فورینزک کے نتائج کو غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں اینڈریو نے کہا کہ وہ امریکہ میں قائم ایک کمپنی کے سربراہ ہیں جس کے خلاف پاکستان میں مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا اور جس شخص نے ہمیں تجزیہ کرنے کے لیے آڈیو کلپ دیا وہ ذمہ دار آدمی ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ ان کی کمپنی کے کام کے سیاسی اثرات سے واقف ہیں، اینڈریو گیرٹ نے کہا کہ جب ہم نے یہ کام کیا تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کلپ کس کا تھا۔ ہم ابھی تک پاکستانی سیاست کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص نے انہیں یہ آڈیو کلپ دیا اس نے ان سے یہ تعین کرنے کو کہا کہ آیا آڈیو فائل میں ہیرا پھیری، ایڈٹ یا تبدیلی تو نہیں کی گئی ہے، لہٰذا ہماری کمپنی نے فورینزک کے بعد اس بات کی تصدیق کی کہ آڈیو کلپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ گیرٹ کا کہنا تھا کہ لیکن ہم نے اس بات کی نشاندہی نہیں کی کہ کلپ میں بات کرنے والا کون ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ وہ آڈیو کلپ کی جانچ کیسے کرتے ہیں، اینڈریو نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس فائل لاتے ہیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اصل میں گفتگو کرنے والا کون ہے۔ میرے پاس محض آڈیو فائل ہوگی، ہم صرف اتنا بتاتے ہیں کہ آڈیو فائل کے ساتھ کسی قسم کی ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے پاکستانی میڈیا میں آنے والی کچھ رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اگر کسی فورینزک ماہر کو کسی ریکارڈنگ کی دوسری کاپی دی جاتی ہے تو اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا کہ اصل مستند ہے یا غیر مستند۔ تاہم ثاقب نثار کی آڈیو کے حوالے سے احمد نورانی نے ان کی آواز کے سیمپل ریڈیو پاکستان سے حاصل کیے تھے تاکہ وہ مستند سمجھے جائے۔ اینڈریو گیرٹ نے اس نقطے پر کہا کہ اگر آپ کسی چیز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرنے کے لیے دوسرا آلہ استعمال کریں، دوسری ریکارڈنگ مستند نظر آئے گی۔ تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اس بیان کو اس کلپ کی تصدیق یا رد کے طور پر نہ لیا جائے جس پر انہوں نے کام کیا تھا۔ اینڈریو نے کمپنی کو دھمکیاں دینے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ان کی مایوسی اور غصہ غلط سمت میں ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ آڈیو کلپ میں موجود شخص کون ہے، ہمیں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا، ہم صرف ڈیجیٹل ڈیٹا کو دیکھ رہے تھے اور ہم نے متنازع آڈیو کلپ کی ان آوازوں کے ساتھ میچنگ کر کے تصدیق کی جو کہ ہمیں فراہم کی گئی تھی۔ اینڈریو گیرٹ نے کہا کہ ان کی کمپنی نے اس کام کے لیے 2100 امریکی ڈالرز بطور فیس وصول کیے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔